الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام اپنے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے واقعات، آپ کی تبلیغ کے واقعات اور آپ کی ذات و صفات سے متعلقہ جو کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ذکر فرمائی، ہم آپ کی خدمت میں مستند تفاسیر کی روشنی میں عرض کر رہے ہیں۔ ابھی جو آیات کریمہ سورۃ الشعراء کی چل رہی تھیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاً اپنی قوم کو ان کی غلطی کا احساس دلایا اور ان سے ایسے کویسچنز کیے کہ جس سے وہ بآسانی اس بات کا فیصلہ کر سکتے تھے کہ ہمیں جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کو جاری رکھنا چاہیے یا نہیں، یا اس سلسلے میں ہم درست ہیں یا غلط ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ذکر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختار ہونے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا تذکرہ فرمایا اور اس میں مختلف افعال کا ذکر کیا جو ایک آدمی کے سمجھنے کے لیے، ایک سمجھدار آدمی کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ ذات کہ جو تمہیں پیدا بھی کر رہی ہے، تمہیں ہدایت دیتی ہے، تمہیں زندگی دیتی ہے، تمہیں موت دیتی ہے، تمہیں مرض دیتی ہے، پھر شفا بھی عطا فرما دیتی ہے، تمہیں کھلاتی بھی ہے، تمہیں پلاتی بھی ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے یا اس کی کہ جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، بے جان ہے اور اپنے وجود میں تمہارا محتاج ہے، اگر تم نہ بناؤ تو وہ ایسی پیدا رہے، اگر وہ نہ پیدا ہو، وجود میں نہ آئے، اگر تم اس کو توڑنا چاہو بآسانی توڑ دو، اتنا مجبور محض ہے کہ تم اس کو توڑ دو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر تقابل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے مقابلے میں کوئی ایسی ذات نہیں کہ جو عبادت کے لائق ہو، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ذکر کی اور آخر میں عقیدہ آخرت جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا، آپ نے ذکر کیا کہ والذی، اور وہ ذات ہے کہ اطمع ان یغفر لی خطیئتی، کہ میں طمع رکھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے میری خطاؤں کو بخش دے یوم الدین، قیامت کے روز، کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو میری خطاؤں کو بخش دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اپنی خطا کہنا یہ تو آپ کی عارضی انکساری ہے، کیونکہ ہمارے عقیدہ مسلمہ کے مطابق تمام انبیاء علیہم السلام تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اگرچہ اختلاف ہے صغیرہ گناہوں کے بارے میں کہ نبیوں سے صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن جمہور اسی پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعلان نبوت سے قبل بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ معصوم ہے، یعنی ان سے گناہ صدور پذیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کا فرمانا عاجزی انکساری کے ساتھ ہے کہ میں امید رکھتا ہوں، میں طمع رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف میری مکمل طور پہ اس لحاظ سے بھی توجہ ہے کہ وہ بروز قیامت مجھے اپنی بارگاہ میں بلا کر مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے گا، مجھے سزا نہیں دے گا، میری خطاؤں سے درگزر فرما لے گا۔ اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے عارضی انکساری کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم امت ہے، ہمارے لیے ایک تعلیم ہے کہ تمہیں بھی ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے، بے پرواہی کے ساتھ گناہ کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ جو مایوس ہیں انہیں بھی اس میں ایک درس دے دیا گیا کہ جو بہت زیادہ گناہ کرنے کے بعد بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یار اپنی تو بخشش نہیں ہوگی، اپنے تو پھنس گئے ہیں گناہ کر کر کے، اب نہ گناہ چھوٹتے ہیں اور نہ کچھ، ہم تو جہنمی ہو گئے، جو مطلب جو بعض اوقات کسی کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں، بلیک میل ہوتے رہتے ہیں اور انہیں گناہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگ اپنی آخرت کے معاملے میں تقریباً مایوس ہی نظر آتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشے گا، کیونکہ ہم اگر توبہ کرنا بھی چاہیں تو پیچھے ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو مجھے توبہ نہیں کرنے دیں گے، ان کے لیے مجھے قتل بھی کرنا پڑے گا، ان کے لیے مجھے لوگوں کو ڈرانا بھی پڑے گا، دھمکانا پڑے گا اور بہت سارے گندے کام کرنے پڑیں گے۔ تو وہ بیچارہ پھر مایوس ہو جاتا ہے بسا اوقات، بیچارہ تو خیر اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن میں عرف عام کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بالکل مایوس ہی ہو جاتا ہے کہ اپنی تو بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے بھی اس میں ایک تسلی کا سامان ہے کہ انسان سے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے گناہوں کو سب سے پہلے سٹاپ کرے، سٹاپ کرنے کے بعد پرواہ نہ کرے کہ کوئی اس کو مارتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، ایک دفعہ ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ حاصل کرنے کے بعد پھر انسان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔
صحابہ کرام علیہم الرضوان جب جہاد پر تشریف لے جاتے تھے ان کا مطمع نظر شہادت ہوتی تھی، کسی کافر کا تیر لگ جائے، تلوار لگ جائے، گلا کٹ جائے، پیٹ چاک ہو جائے، آنتیں باہر نکل آئیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اگر یہ موقع عطا فرما دے، ایک لمحے کی تکلیف ہے اور اس کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، بخاری کی روایت ہے، کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اتنی یعنی سرکار نے تمنا کا اظہار فرمایا۔ تو اس لیے ہمت کرنی چاہیے انسان کو گناہ چھوڑنے کے لیے، ایک دفعہ ہمت کرے اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اپنے بارگاہ میں بلانے کے بعد ضرور سزا دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ آپ خود سوچئے وہ عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کو عذاب دے کر کون سا نفع ملے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ عذاب دے کر خوش ہوتا ہے؟ وہ خوشی، غمی وغیرہ جو عوار ذات ہیں، اللہ کی ذات ان سے پاک و صاف ہے۔ یعنی اگر وہ اللہ کے لیے خوشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کی رضا کے لیے رضا مندی ہے، یعنی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا غضب اگر ہم کہتے ہیں اللہ کا غضب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے اظہار غضب کا ارادہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ جیسے ہماری طبیعت مختلف اثرات قبول کرتی ہے، کہ کسی کا اثر قبول کر کے ہم طیش میں آ جاتے ہیں، کسی کا اثر قبول کر کے ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ اثر قبول کر کے ہماری طبیعت میں فرح اور فرح قلب ہمیں حاصل ہوتا ہے، خوشی سی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تو اصل میں ہماری طبیعت پھر ان امور کی محتاج ہوئی اس کیفیت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں، خوشی کی کیفیت حاصل کرنے کے سلسلے میں خوشی کے اسباب، رنج کی کیفیت حاصل کرنے کے سلسلے میں رنج کے اسباب کی محتاج ہوئی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس کا خوش ہونے ہمارے خوش ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کے غضب میں ہمارے جلال میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور رنجیدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہی نہیں ہے، رنجیدگی اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اپنے اوپر ہمیں قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ ہمیں عذاب میں ڈال بھی دے گا تو یہ نہیں کہ پھر وہ خوش ہوگا، اسے خوشی کوئی ملے گی، اس کی طبیعت میں کوئی فرحت سی پیدا ہوگی، نہیں، اس کا ارادے ہیں یہ، اس نے ازل سے ارادے فرمائے کہ گنہگار کو وہ مثلاً جہنم میں ڈالے گا اور نیک آدمی کو جنت عطا فرمائے گا، یہ اس کا ارادہ ہے، اور یہ بھی اس کا ارادہ ہی ہے، ازلی ارادہ ہی ہے کہ بہت سو کو ڈال کے باہر نکال لے گا۔ تو اصل میں یہ ارادے کی تکمیل ہے، ایسا نہیں ہے کوئی واقعہ ہو جاتا ہو اور ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طبیعت پہ ایک اثر قائم کرتا ہو اور اس اثر کے تابع ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے تمام فیصلے ازلی ہیں، وہ پہلے سے ہو چکے ہیں، مختلف چیزوں یا مختلف امور اس کی ذات پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے کھڑا کر کے بخش دے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، کبھی بھی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور میری آدھی راکھ جو لاش کی ہو اس کو پانی میں بہا دینا اور آدھی کو ہوا میں اڑا دینا۔ جب اس کا وصال ہوا، گھر والوں نے حسب وصیت یہ معاملہ کیا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مرنے کے بعد خود کو اللہ کی بارگاہ میں جمع شدہ پایا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، یعنی ہواؤں کو کہ اس کی راکھ کو جمع کرو، راکھ جمع ہو گئی، پانی کو حکم دیا اس کے راکھ کو جمع کرو، پانی جمع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یہ زندہ کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتا تو نے یہ سب کیوں کیا؟ تو اس نے عرض کیا رب کریم تو اچھی طرح جانتا ہے، صرف تیری گرفت کے خوف کی وجہ سے، میں گناہ گار آدمی تھا، زندگی بھر کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، میں ڈرتا تھا، میں ڈر رہا تھا کہ تیری بارگاہ میں آ کر میں کیسے جواب دوں گا اور مجھے کتنا تو سخت عذاب دے گا، میری کم عقلی میں اور کوئی بات تو آئی نہیں، بس مجھے یہی سمجھ میں آئی، میں نے اپنی عقل کے مطابق یہ معاملہ کر لیا، تو یہ رب کریم سارا تیرے خوف کی وجہ سے ہوا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنی ذات سے، اپنے عذاب سے ڈرنے کی بنا پر بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ پچھلی امتوں کا ایک شخص جس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، نبی کریم نے یہ الفاظ بیان فرمایا اس نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، تو ہم تو سید دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ تو اور بہترین سلوک ہوگا
اور انشاءاللہ کرم نوازی ہوگی۔ تو یہ مایوس لوگوں کو میں مایوسی سے نکالنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ گناہ گار کو کوئی جرت فراہم کرنا مقصود ہے کہ گناہ گار سوچا ارے اتنی بخشش مغفرت، چلو پھر اپنے گناہ کرتے ہیں بعد میں دیکھے جائے گی، اللہ تعالیٰ بخشی دے گا۔ یہ ایسا نہیں، یہ بالکل بے حیائی کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں نعمت عطا فرما رہا ہے تو ہمیں تو اس کا اظہار تشکر کرنا چاہیے، کچھ شرم کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کریں اور وہ جواب میں اچھا ہی سلوک کرے تو کیا یہ ہمارا کمال ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں تو اس کا احسان ماننا چاہیے کہ یار ہم نے دیکھو کتنی برائی کی اور یہ ہمارے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم ہر طریقے سے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ نعمتیں دے رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس قسم کی روایات کو بنیاد بنا کر انسان اپنے آپ کو گناہوں پر دلیر کر لے، بلکہ اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی جو ہم نے روایت آپ کو عرض کی، یہ پچھلی امتوں کے لحاظ سے ہے کہ اس شخص نے وصیت کی، اس امت میں یہ وصیت جائز ہو سکتی ہے اور ہوگی، لیکن اس امت میں یہ وصیت جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جلانے کی وصیت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے ہاں مردے کی بڑی حرمت کا حکم ہے، دفنانے کا حکم ہے، آج کل کوئی ایسی وصیت نہیں کر سکتا، اور اگر مردہ کوئی بالفرض مسلمان ہے اور وصیت کر کے بھی جائے کہ مجھے جلا دینا تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آگے پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، کچھ دعائیں ذکر ہیں۔ آپ نے عرض کی رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما۔ اب حکمت سے مراد علم ہے یا نبوت ہے یا اور جو حکیمانہ باتیں ہیں وہ عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اب کتنی عاجزی انکساری ہے، دیکھیں آپ نبی بھی ہیں، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، مزید حکمت طلب کی، اور نیکوں کے ساتھ ملنے کی آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے یہ بھی ہماری تعلیم کے لیے ہوگی کہ ہم چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، ہمیں مزید نیکوں کا ساتھ چاہیے۔ تو جب نیک کو نیک کا ساتھ ملنا چاہیے، اس کی تمنا کرے، یہ ایک نبی کا طریقہ ہے، تو پھر گناہ گار آدمی کو تو بطور اولا نیک کو دوست بنانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہونے کے باوجود نیکوں کا ساتھ طلب کر رہے ہیں، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ پورے خاندان کی لسٹ نکال لیں، کوئی ایک بھی رشتہ دار ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو مطلب صحیح معنی میں کوئی نیک پرہیزگار ہو اور اس سے ہم نے باقاعدہ اس کی نیکی کی وجہ سے رابطہ رکھا ہو۔ ایسی دوستوں کی لسٹ اگر ہم بنا لیں تو سارے کے سارے چرسی، موالی، بے نمازی، گالیاں بکنے والے، بد نگاہی کرنے والے، فحش کلامی کرنے والے، گندے قسم کے کردار کے حامل دوست ہم نے بنائے ہوتے ہیں۔ ایک دوست بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، باشرع ہو، نمازی ہو، نہیں، ان کے ساتھ تو بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں۔ دیندار آدمی کو تو دیکھ کے بولتے ہیں یار بور کرے گا، اس کو بھگاؤ۔ اپنے تو ایسی گیدرنگ رکھیں گے جس میں فلموں کی باتیں، ڈراموں کی، لڑکیوں کی باتیں، گندی فحش کلام، گندے لطیفے اور الٹے سیدھے اور حرکات، جس سے شیطان خوش ہو، نفس خوش ہو، چاہے اللہ ناراض ہو جائے، اس کے رسول ناراض ہو جائیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمیں تو نفس کو خوش کرنا ہے، ہمیں تو شیطان کو خوش کرنا ہے۔ شاید نفس و شیطان ہی ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں نعمتیں، اس لیے ان کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تو کچھ دے ہی نہیں رہا۔ تو یہ سوچتے نہیں ہم عقل سے ہم کیا کر رہے ہیں، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھا رہے ہیں۔ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، معرفت الہی ملی ہے، ساری یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں، لیکن ان کے لیے ہم عمل نہیں کریں گے، ان کے لیے ہم کسی عمل کو نہیں چھوڑیں گے، نفس و شیطان کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو اس لیے ہمارا کوئی دوست نیک نہیں ہوتا ہے، کوئی پرہیزگار نہیں ہوتا، علماء کی صحبت میں رہنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی گیدرنگ بنائی ہوتی ہے، 24 گھنٹے انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، انہی کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہمیں بھی نیک دوست عطا فرما دے، کوئی ایسا دوست جو میری شکل سے نہیں، میرے مال سے نہیں، میری چرب زبانی سے نہیں، میرے لطیفوں سے نہیں، میرے گھر بار سے نہیں، میرے پاس موجودہ نعمتوں سے محبت نہ کرتا ہو بلکہ صرف میری آخرت سے محبت کرتا ہو، مجھے بھی کوئی ایسا دوست عطا فرما دے۔ تو یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر مقبول ہو گئی اور کوئی نیک آدمی ہمارے قریب آیا تو پھر اس کی قدر کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 24 گھنٹے اس کے پاس ہی بیٹھے رہیں، آپ اپنا گھر کا کام بھی کریں، بیوی بچوں کو ٹائم دیں، اسکول کالج کی اپنی پڑھائی ہے وہ بھی کریں، آپ سارے کام جو آپ کے ہیں جائز طریقے سے آپ کریں، لیکن ایک چاہے روزانہ ہو بہت بہتر ہے، ورنہ 3 دن بعد، 2 دن بعد، ہفتے میں ایک بار
کم از کم 5 10 15 20 منٹ اس کے پاس بیٹھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ہم کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے، اس کے افعال و اعمال و کردار پر ہم تھوڑا سا غور و تفکر کرتے ہیں، دل میں نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نورانیت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں پہ ندامت ہونے لگتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ بھی نوجوان ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اور کتنا اچھا اس کے چہرے پہ نور بھی ہے، کتنے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، اور ہم الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، تو ندامت شروع ہو جاتی، شرمندگی، پھر عمل کی ترغیب ملتی ہے۔ بعض اوقات صرف ایک نیک آدمی کو دیکھ کر ہی انسان نمازی بن جاتا ہے کہ یار نماز پڑھوں گا، ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ زیارت کی بڑی برکت ہے، صحبت کی بڑی برکت ہے، لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی سہیلیوں پر نگاہ ڈالیں، کیا کوئی نمازی آپ کی نمازن سہیلی بھی ہے، کوئی ایسی بھی ہے جو غیبت چغلی جھوٹ سے بچتی ہو اور آپ کو بھی کہتی ہو کہ نہیں بھئی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، غلط بات ہوتی ہے، لیکن نہیں، ہماری بہنوں کی لسٹ میں ایسی ہی خواتین ہوں گی کہ جو یا تو فیشن کی متوالی ہیں، لڑکوں کی باتیں کرنے والی ہیں، یا پھر مطلب غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ میں ماہر ہیں، فراڈ میں ماہر ہیں، چلاکیوں میں ماہر ہیں، مکاریوں میں ماہر ہیں۔ اس قسم کی ہم لڑکیوں کو، ہماری بہنیں اکثر یہ دوست ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی ہو بھی کہ جو ذرا برقع وغیرہ پہنے، وہ ذرا نیک پرہیزگار بنے اور وہ غیبت سے، چغلی سے بچے، تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی بزرگی، عورتیں تو خیر کسی کی بزرگی تسلیم کرتی ہی نہیں ہیں، عورت کی بزرگی کبھی تسلیم نہیں کرے گی، بولیں گی یہی دیکھا نا بنتی کتنی ہے، بڑی ملانی بنتی ہے، ہم جانتے ہیں کیا کیا کرتی ہوگی اندر، تو وہ بزرگی مانیں گی نہیں۔ اچھا اگر مان بھی لیں گی تو پھر وہ بالفرض اگر ان کے خلاف کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملا جس سے ان کو ڈیگریڈ کیا جا سکے، تو پھر دوسروں کو بدظن کرنے کی کوشش، ارے جی اس کے پاس تو بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، بتاؤ کیا باتیں کریں پھر؟ اگر ہم غیبت و چغلی نہ کریں، کسی دوسرے پہ تبصرہ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ تو یوں کر کے مطلب دوسروں کو بھی اس سے بدظن کرنا اور اس کی صحبت کو ایک بور صحبت قرار دینے کی کوشش کرنا، اس طرح کر کے دور کر دیتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے نیک دوست بنائیں، کم از کم 1 2 دوست بنائیں اور اچھوں سے رابطہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے